ساتھ موجود ہیں ملک عدیل صاحب ٹرین ڈرائیور ملک وال. ملک ریاض دانش صاحب ٹرین ڈرائیور ملک وال جو اس ٹرین کو انوگریشن سرمنی کے اندر آج آپریٹ کریں گے. جناب ارشد صاحب اسٹیشن ماسٹر ملک وال. اور ٹرین کو خوبصورت انداز کے ساتھ سجایا گیا ہے لوکوموٹیو اور ٹرین کو بھی. ابھی تھوڑی دیر کے اندر باقاعدہ افتتاحی تقریب کا آغاز ہو جائے گا. ٹرین کو نہایت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ملک وال انتظامیہ کی جانب سے سجایا گیا. بڑے عرصے بعد ملک وال اسٹیشن کے اوپر یہ رونقیں دوبارہ نظر آئی ہیں. کووڈ کے بعد سے لے کے اب تک ملک وال صرف ملت ایکسپریس اور ہزارہ ایکسپریس جو کراچی کے لیے ٹرینیں ہیں صرف وہ چلتی تھیں. لوکل پیسنجر ٹرین مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا. آج کلیانے پنڈ مکو ملک وال ہریا اور دوستوں کی کوشش کی جانب سے ڈرائیور ملک ریاض دانش صاحب انتہائی خوبصورت وردی کے اندر ملبوس. لائیو چاہ رہے ہیں ویڈیو بڑھنے میں کھلونا نا ویڈیو جا رہا لائیو چاہ رہے ہیں. ملک فیاض صاحب ملک وال السلام علیکم سر. کیا کہنا چاہیں گے آج جو کس کی کوششوں سے بحال ہوئی ہے ٹرین اور کیا دوسری جو پیسنجر ٹرین ہے وہی عوام کی کوششوں سے پرزور مطالبے میں بحال ہوئی ہے اور اس میں ہمارے جو ریلوے انتظامیہ ان کا بہت بڑا کردار ہے کہ اس کو ویریفائی کرنا اس کو اوکے کرنا ان کے لیے بڑا محنت طلب کام. کب تک اس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا؟ آج جو اس کا افتتاحی تقریب ہے اس کا بس سی او صاحب کا انتظار ہو رہا ہے. انشاءاللہ سی او صاحب پہنچ رہے ہیں آج تو سی او صاحب انشاءاللہ امید ہے تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے. اور کیا سر پردادن خان والی جو ٹرین ہے وہ بھی بحال ہوگی نہیں کوئی چانس ہے؟ دوسری
یہ تو سر اب آفیشلی آفیسر جی بتا سکتے ہیں، لیکن عوام کا تو پرزور مطالبہ ہے کہ پنڈ دادن خان کے ہیں جی وہ بھی پوائنٹس بحال کیے جائیں۔ بہت شکریہ سر۔ ٹرین کے اندر سے باقاعدہ دکھاتے ہیں۔ کیب ہے یہ ہے ملک مال کے عوام کی ساری کوششاں ہیں، یہ ان کی کوششوں کا یہ صلہ چل رہا ہے۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ پنڈ دادن خان والی ٹرین چلنے کی کوئی چانسز ہیں یا اس کی ضرورت ہے؟ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ عوام کا تو کافی مطالبہ ہے کہ وہ ٹرین جو ہے چلنی چاہیے۔ ریکویسٹ کریں۔ اور سر یہ ٹرین کی کیا ٹائمنگ ہے اور کہاں سے کب کس طرح جائے گی یہ؟ عدیل صاحب یہ ٹرین ڈرائیور ہیں۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ ٹرین کی کیا ٹائمنگ ہوگی، کہاں سے چلے گی اور کہاں جائے گی؟ سر سرگودا سے چلے گی اور لالا موسیٰ تک جائے گی۔ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ سرگودا سے 8:15 بجے ہے اور جو لالا موسیٰ پہنچے گی وہ تقریباً 12 بجے پہنچے گی اور ملک وال یہ 10 بجے۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ گاندھی صاحب ان کی بھی بڑی کوشش ہے اس ٹرین کے بحال کرانے کے اندر۔ گاندھی صاحب کی کہنا چاہو گے؟ بہت خوشی ہو رہی جناب، جو دھماکہ ایکسپریس بحال ہو کے جناب جی انہیں اپیل کی جاتی ہے کہ پنڈ دادا خان تو ملک وال پنڈ دادا خان بھی ٹرین بحال کی جائے۔ اس کے اندر گاندھی صاحب تھوڑی بڑی کوشش ہے، مہربانی اسی جناب۔ اس عوام میں بھولن نہیں دیتا۔ جی جی سی او صاحب فخر سمار صاحب بھی اس ٹائم ہمارے درمیان پہنچ چکے ہیں۔ سی او ریلوے چیف ایگزیکٹو آفیسر ریلوے جناب محترم ظفر زمان رانجھا صاحب اس وقت اوپننگ کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں۔ سی او صاحب کا تعلق ضلع منڈی بہودین سے ہے، جن کی انتہائی کوشش کے ساتھ یہ ٹرین بحال کی گئی۔ ظفر زمان رانجھا صاحب اور ڈی ایس ریلوے راولپنڈی ڈویژن۔ تقریب کا آغاز ہوگا۔ حضرات سے گزارش ہے کہ اسی وقت پر تشریف رکھیں۔ آج یہ ملک وال کی تاریخ کا ایک سنہری دن ہے کہ عوام کی گرینہ اور خود اور مطالبے کو معزز ریلوے انتظامیہ نے منظور کرتے ہوئے دھماکہ ایکسپریس کو دوبارہ سے بحال کیا ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نشستوں پر تشریف رکھیں۔ برائے مہربانی اگر کوئی گزارش ہے تو بعد میں باقاعدہ وقت دیا جائے گا، اپنی نشست پہ آپ تشریف لے جائیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی مطالبہ یا بات کرنی ہوئی تو بعد میں آپ کو وقت دیا جائے گا۔ برائے مہربانی تقریب کا آغاز ہونے دیں تاکہ اس مختصر وقت میں ٹرین کا آغاز کیا جائے۔ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، درمیان کا رستہ خالی کر دیں تاکہ معزز مہمان کو آنے میں دقت نہ ہو۔ اسٹیج پر معزز سی او ریلوے جناب ظفر رانجھا صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ڈی ایس ریلوے انعام اللہ خان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ڈی سی او صاحب حامد قریشی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں محترم
ڈی ایم او صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. میں باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک کے لیے جناب محترم ڈی ٹی او صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. تلاوت کلام پاک کے لیے جناب اکرام نشائی صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اللہ کے بابرکت نام سے اس پروقار تقریب کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. جہاں یہ آج کی پروقار تقریب کی بہت دلی خوشی ہے، اس کے ساتھ ایک صدمہ بھی ہمیں ملا ہے. جناب محترم سی او صاحب ظفر رانجھا صاحب کے والد گرامی کل قضائے الہی سے انتقال فرما گئے تھے. اس سلسلے میں ایک تو تقریب کے بہت سارے حصوں کو منقطع کرنا پڑا ہے اور اس کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے تھوڑا سا وقت آپ کو دعا کے لیے لیا جائے گا. میں جناب محترم توقیر صاحب قاری توقیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. تمام احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ خود شریف پڑھ کے ملت فرمائیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اے مالک مولا جو کلام میں نے پڑھا جو میرے ملک کیا گیا تین پاک بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مالک قبول فرما. اس کا ثواب نبی مکرم شفیع معظم حاجی برحق علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً مالک پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام اہل بیت رضوان شہداء کربلا کے روح کے سارے ثواب کرتے ہیں قبول فرما. ان نیک و برگزیدہ ہستیوں کے طفیل جناب ظفر زبان رانجھا صاحب کے والد گرامی کی روح کے سارے ثواب کرتے ہیں مالک قبول و منظور فرما. اے پاک پروردگار عالم ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. مالک ان کی زندگی کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. مالک ان کی آخرت کی مناظر کو آسان فرما. اے پاک پروردگار عالم ہمارے ریلوے کے جو آپ ہیں افیسر جناب ظفر زمان رانجھا صاحب، ہم ان کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں. اے مالک و مولا ان کے والد گرامی کی کامل بخشی فرما. اے مالک و مولا ان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کو بھی اور ان کے اہل خانہ کو بھی صبر جمیل عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم یہاں جتنے حاضر ہیں ان کے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے مالک ان کی بھی کامل بخشی فرما. اے مالک و مولا اس نیک کام کہ طفیل مالک ان کے والد گرامی کی کامل بخشی فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقہ ہی و نور عرشہ ہی و زینت فرشہ و بارک وسلم آمین اجمعین.
خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ مختصر سی نعت کے لیے جناب اکرام نشائی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آ کے 2-3 اشعار نعت کے پڑھ دیں۔ رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی بس تو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول دست قدرت بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجا سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، سب ہے زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بغیر وقت ضائع کیے میں عزت مآب ڈی ایس راولپنڈی جناب محترم انعام اللہ خان صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائش پہ آئیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے آپ کو نوازیں۔ بھرپور تالیوں میں ڈی ایس راولپنڈی۔
زمان رانجھا صاحب CEO ریلوے، تمام ڈویژنل افسران اور تمام معززین علاقہ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں رانجھا صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کے گھر میں اتنے بڑے غم کے باوجود بھی اس نے راولپنڈی ڈویژن کو اور اس علاقے کے لوگوں کو یہ عزت بخشی کہ وہ خود آئے اور اس ٹرین کی آج افتتاح کریں گے۔ یہ ٹرین چناب ایکسپریس جو ہے یہ 23 مارچ 2020 کو ہم نے بند کی تھی، چونکہ کووڈ-19 کی وبا پھیلی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے علاقے اور لوگوں کی صحت کا وہ دیکھتے ہوئے ان ٹرینوں کو مختلف علاقوں میں اور جگہ میں بھی بند کیے گئے تھے۔ یہ ہماری ایک بہت اچھی اور کامیاب ٹرین تھی، جس میں تقریباً ڈیلی بیسس پہ 1000 کے قریب اس میں لوگ سفر کرتے تھے، اور اس کی آمدنی بھی تقریباً ہماری 20 سے 24 لاکھ روپے ماہانہ تھی۔ اور میرے یہاں پر آتے ہوئی پچھلے سال جیسی پوسٹنگ ہوئی تو سب سے زیادہ جو میرے مختلف ٹاسک تھے، تو اس میں ایک ٹاسک میرا یہ تھا کہ کسی طرح سے بھی اس ٹرین کو ہم دوبارہ بحال کریں، کیونکہ جب بھی میں اس سیکشن پہ انسپیکشن کے لیے آتا تھا تو لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی تھی، اور ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پہ مجھے لوگ گروہ کی شکلوں میں ملتے رہے، اس ٹرین کی بحالی کے مطالبہ کر رہے تھے۔ لیکن تھوڑا ٹائم اس میں اس وجہ سے لگا کیونکہ ریلوے کے پاس کوچز کی کافی شارٹیج ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے امیجیٹلی ممکن نہیں تھا۔ اس میں ہمارے سابقہ چیئرمین صاحب حبیب الرحمان صاحب گیلانی کو بھی میں ضرور یاد کروں گا کہ ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی، تو انہوں نے بھی اس کو انیشیٹ کیا۔ لیکن جیسے ہی سفر زمان رانجھا صاحب ایز اے CEO آئے اور ان کے سامنے میں نے یہ اس علاقے کا مطالبہ رکھا، تو انہوں نے یقین کرے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہماری مدد کی اور انہوں نے جس طریقے سے اس کو چلایا، اور باقی جگہوں سے کوچز مزید بھی شارٹ تھی اور یہ کوچز کہیں اور لگ گئی تھی، اور انہوں نے اسپیشلی وہاں سے نکال کے اور یہ راولپنڈی ڈویژن بنتی اور اس پورے علاقے کو انہوں نے یہ عزت افزائی کی۔ تو بہرحال وہ چونکہ اسی زمین کے بیٹے ہیں اور انہوں نے اس کا خیال بھی رکھا اور انہوں نے اپنا پورا ان کا حق ادا کیا، کیونکہ ان کی وہ بھی ہے۔ ہم نے ذرا تقریب کو بھی تھوڑا سا شارٹ کیا کیونکہ ان کے گھر بھی مہمان وغیرہ کا آنا ہو جاتا ہوتا، لیکن ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے تھوڑا بہت ٹائم لیا اور یہاں پر آئے۔ اس علاقے کا جو سب سے مین ایشو ہے کہ یہاں روڈ کنیکٹیوٹی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر ڈیپینڈ کرتے ہیں ریلوے کے اوپر، اور وہ ریلوے سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے ریلوے کے اپنے امپلائیز محبت کرتے ہیں۔ مجھے گاہ بگاہ ہر وقت ٹیلی فون آتے ہیں، چھوٹی سی بھی کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو تو کچھ مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں کہ سر یہ ہو رہا ہے، حالانکہ میں پھر بڑا خوش بھی ہو جاتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہاں کی بڑی ایک ریلوے کی بہت زیادہ فکر ہے۔ اور ان علاقے میں کچھ لوگوں کی دوسری ٹرینوں کی بھی پنڈ ددنخوار وغیرہ کی بھی ڈیمانڈ ہے، تو انشاءاللہ میں CEO صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جیسی کوچز کی وہ بہتر ہو جائے گی پوزیشن، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم ضرور بحال کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ ریلوے پاکستان زندہ باد، ریلوے پاکستان زندہ باد۔ بھائی آواز کم ہے، پنڈ دانل خان کی گاڑی چلنی ہے انشاءاللہ۔ ریلوے پاکستان DS صاحب، CEO صاحب اور لوکل انتظامیہ سب زندہ باد، سب زندہ باد انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ میں جناب محترم CEO صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے الفاظ سے نوازیں۔ بھرپور تالیوں میں جناب ظفر زمان رانجھا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین علاقہ، عہدیداران، انجمن تاجران اور میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے مرحوم والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ہماری ایک خوش قسمتی ہے کہ ہم کام اپنا کرتے ہیں اور داد آپ لوگ ہمیں دیتے ہیں۔ میں جب آیا تو ایک پرائم منسٹر کی طرف سے یہ تھا کہ کھلی کچہری کیا کریں، وہ ایک الیکٹرانک کھلی کچہری تھی، اس میں وہ میں نے ایک ہی کی تو اس میں مجھے ایسے
यानी हर दूसरे कमेंट के बाद अगला आ जाता था कि जी धमाका कब चलेगा। तो उसके साथ इनाम से भी मैंने पूछा कि उसने कहा हाँ बड़ी डिमांड है इसकी। तो मैंने कहा डिमांड है तो फिर इसको बिल्कुल करते हैं और इसका टाइम देंगे। तो ये पहले भी चल जाती, लेकिन वो 7 मेला की वजह से हमारा रोलिंग स्टॉक जो था उसकी कुछ कमी थी। और मुझे तो इतना नहीं पता था, लेकिन ये धमाका एक्सप्रेस तो इतनी ज़्यादा हर दिल अजीज़ ट्रेन है कि एक हमारे इसी इलाके के, हम सियासतदान नहीं हैं, हम तो मुलाजिम लोग हैं, हमारे दोस्त हैं सियासतदान भी हैं। तो वो मैं मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड था, तो वो गए, तो उन्होंने कहा आपसे एक बात करनी है। तो मैंने कभी फरमाइए। तो कहते हैं बाहर आप जो नाम लिखा हुआ आपका जफर जमान रांझा, या तो धमाका चला दें या रांझा कटा दें। मैंने कहा जी ये हमारी विम्स पे तो नहीं चलना, लेकिन अगर वो ट्रेन जो है उसकी पैटर्नेज होगी तो इंशाल्लाह वो ज़रूर चलेगी। देखिए बात यह है कि आप लोग टैक्स देते हैं और हम लोग तनख्वाह देते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम नौकर हैं। जो घर में नौकर रखा होता है उसमें और हमें फ़र्क यह है कि वो प्राइवेट नौकर होता है, हम सरकारी नौकर हैं, लेकिन है नौकर और ये पब्लिक सर्विस है। तो ये हम अपना फ़र्ज अदा करते हैं और लोग हमें दुआएं देते हैं, ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा कर्म है। लेकिन ये समझिए कि ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी में रहते हुए हमने काम करना है। हम कोई अफसर वगैरह नहीं है, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, आप लोगों के खादम हैं। आदमी हायरार्की में हम एक दूसरे के अफसर हैं, लेकिन आप लोगों के सामने आपके खादम हैं। जो भी जायज़ मुतालबात हमारे कस्टमर्स के होंगे, मुसाफिरों के होंगे, उसको हर कीमत पे हम पूरा करेंगे। और देखिए दूसरी बात यह है कि जहाँ तक रेलवे का ताल्लुक है, हम कारोबारी लोग भी हैं। ट्रेन चलेगी, आप लोग टिकट खरीदेंगे, रेलवे को पैसा आएगा तो डिपार्टमेंट चलेगा। तो इस हिसाब से ये हमारी इंतहाई खुशकिस्मती है और मुझे अफसोस है कि ये इतनी पजीराई हासिल करने वाली ट्रेन हमने इतनी मुद्दत इसको क्यों सस्पेंड रखा। इसको बहुत पहले हमें चला देना चाहता, लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो आप ही इनाम का और इसके जो डिवीजनल ऑफिसर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरी कोशिश की और उन्होंने ये पॉसिबल किया कि हम इस ट्रेन को चला सकें। और आइंदा भी कोई किसी किस्म का मसला हो, ट्रेन के अंदर रेलवे स्टाफ से किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम हो, तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। तो आप कोई भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप फ़ोन उठा के मेरे साथ बात कर सकते हैं। मेरा काम है कि कोई भी किसी का जो मसला हो, ना सिर्फ रेलवे के स्टाफ का मसला हल करना, बल्कि जो रेल के यूज़र हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनके मसाइल भी हल करना। तो मैं अभी पिंड बादल खान ट्रेन का ये कह रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह हम देख लेते हैं। अब असल में बात यह है कि जैसे वो इकनॉमिक का एक असूल है कि रिसोर्सेज हमेशा से कम होते हैं और डिमांड हमेशा से ज़्यादा होती है, तो वो हर जगह उसका इतलाक होता है और रेलवे पे इसी का इतलाक है, क्योंकि हमें रोलिंग स्टॉक जिस इंजन और ये कोचेज जो पैसेंजर कोचेज हैं वो अगर हमें मुहैया होंगी तो हम तो देखिए रेल चलेगी तो हम हैं, रेल नहीं चलेगी तो पाकिस्तान रेलवे तो नहीं है। तो इसी के साथ है और ये रेल जो है ये गरीब की सवारी है और हम ये वी विल मेक इट अ पॉइंट कि ये रेल चलती रहे और जहाँ भी फाइनेंशियली वायबल होगी इंशाल्लाह हम चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जनाब मैं अंजुमन ताजरान सदर मलक वो तो आपने एक मलिक नवाज को किरदारन पर जाने वाली ट्रेन को अनाउंस कर दिया। बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जनाब कि आपने धमाके चलाई।
अब हमारा फर्ज अवलीन फर्ज बनता है कि ये पहले से ज़्यादा कामयाब हो और लोग टिकट खरीदें। इसकी कामयाबी के लिए सर ये ज़रूरी है कि इसकी टाइमिंग का मसला है। ये पब्लिक सारे लोग कहते हैं कि ये टाइम जो है ना सुबह 6 बजे और रात शाम को 6 बजे। वो जो आप देखें, आपने कहा तो हमने चलाई, आपकी जरूरत के मुताबिक चलाई, और जो टाइमिंग आपको सूट करेगा ज़ाहिर है इसी टाइमिंग पे चलाएंगे। बिल्कुल। अब जनाब इज्जत माब जफर रांझा साहब फिता काट का ट्रेन का बाकायदा आगाज करेंगे। तमाम हजरात इंतहाई डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। कलील वक्त में बाद सभी फीता काटा जाएगा और ट्रेन बाकायदा आगाज करेगी। दुआ करो सारे दुआ मांगो। ओके साउंड बंद कर भाई। साउंड बंद थोड़ा थले जा साहब मैं एक रील बनवानी है शीशे के वाट ना छड़े है। रोटी बना देना आगे बढ़िया फोटो बना चढ़ जा
दिल साहब हाथ लाओ के हाँ जी बोले जरा लाओ हाँ राइट जी त्रास हो रहा है थल्ले आ जाओ सारे ओ शाके ले जाओ थल्ले गड्डी चलने लगी कौन नहीं जा रहा है शाके थल्ले ले जा आ जाओ भाईजान थल्ले आ जाओ बुजुर्गों गड्डी चल गई जी किधर जाओ उतर जाओ थल्ले आ जाओ मतलब आ जाओ थल्ले भाईजान थल्ले आ जाओ Yeah.